بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ہندو کی چھتا کو آگ نہ لگی؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک سچا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ کہانی ہے پنڈت نول کشور جی کی، جو قرآن پاک سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تقسیم ہند سے قبل لاہور میں ان کا اشاعتی ادارہ قرآن پاک کی طباعت کرتا تھا۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ قرآن کی جلد بندی کی جگہ پر جوتوں سے جانا ممنوع تھا۔ حفاظ کرام کو باعزت تنخواہوں پر رکھا گیا، صرف قرآن پاک کی خدمت کے لیے۔ ایسے ملازم بھی تھے جن کا کام صرف قرآنی آیات والے کاغذ چن کر دفن کرنا تھا۔ پھر تقسیم ہوئی۔ نول کشور جی دہلی چلے گئے، لیکن ادب کی روایت نہ بدلی۔ قرآن پاک کی خدمت کا یہ سفر دہلی میں بھی جاری رہا۔ وقت گزرا، نول کشور جی بوڑھے ہوئے، پھر ایک دن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی ارتھی کو شمشان گھاٹ لے جایا گیا۔ چھتا تیار ہوئی، آگ دی گئی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ چھتا نے آگ پکڑی ہی نہیں۔ کئی من گھی ڈالا گیا، کئی بار آگ دی گئی، مگر چھتا سلگنے سے انکار کرتی رہی۔ خبر شہر بھر میں پھیل گئی، لوگ ہجوم کی صورت میں شمشان گھاٹ پہنچے۔ ہر شخص حیران تھا، یہ کیسا راز تھا؟ یہ راز کھلا جب دہلی کی جامع مسجد کے امام بخاری صاحب وہاں پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کی بے مثال خدمت کی، اس لیے اللہ نے اس کی لاش کو آگ سے محفوظ فرما دیا۔ امام صاحب نے مشورہ دیا، اسے عزت کے ساتھ دفنا دو، یہی اس کا حق ہے۔ چنانچہ شمشان گھاٹ میں پہلی بار کسی ہندو کو دفن کیا گیا۔ یہ وہ انعام تھا جو صرف قرآن سے محبت کرنے والے کو ہی ملتا ہے۔ یہ واقعہ ایک کلی نشانی ہے، قرآن پاک سے سچی محبت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ خیر مسلم ہو یا مسلمان، اللہ ہر اس دل کو عزت دیتا ہے جو اس کی کتاب کو عزت دے۔ کیا آج ہم قرآن کا وہ ادب کرتے ہیں جو نول کشور جی نے کیا؟ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ قرآن پاک کا ادب ہم سب کے دلوں میں زندہ رہے۔ راہ حق آفیشل کو سبسکرائب کریں اور سچائی کا پیغام پھیلائیں۔